السلام علیکم۔ موجودہ جو حکومت ہے اس کا ایک ہی مشن ہے کہ ہم نے پاکستان سے غربت ختم کرنی ہے، لیکن اس کا یہ فارمولہ نہیں جس طرح پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ غریبوں کو ریلیف دینا ہے۔ ان کا فارمولہ یہ ہے کہ غریبوں کو جڑ سے ختم کرنا ہے۔ تو پاکستان میں ٹیکسوں کی بھرمار کے بعد اب ایک اور چیز، ایک نیا فارمولہ انہوں نے لانچ کیا۔ اس فارمولے کا نام ہے کہ پاکستان میں ایک ٹرم استعمال ہوتی تھی نان فائلر کی، وہ ختم کر دی۔ اب جو بھی بندہ نان فائلر ہوگا، بلکہ اب تو نان فائلر ختم ہی ہو گیا، تو جو بندہ فائلر نہیں ہوگا تو زندگی کی بہت ساری بنیادی جو سہولیات ہیں، جو کہ تھوڑی بندہ اپنا ایک کلاس سے ایک قدم آگے نکلتا ہے تو جو سہولیات اس کو ملتی ہیں وہ اب فائلر بنے بغیر آپ کو نہیں ملیں گی۔ مجھے خود ابھی اس ٹیکس سسٹم کا نظام کا صحیح طرح پتہ نہیں، بہرحال جتنا بھی لوگوں سے سنتا ہوں دیکھتا ہوں تو یقین مانیں یہ اتنا پیچیدہ سسٹم ہے کہ اچھے خاصے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سمجھ نہیں پاتے، اور اس کے لیے پراپر انہوں نے وکیل رکھے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ بڑی کمپنیز ہوتی ہیں، بڑے ان کے فیکٹریاں وغیرہ ہوتی ہیں، ان کے بڑے کام ہوتے ہیں، لیکن یہ نظام بہت پیچیدہ ہے۔ تو اب ایک بندہ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، دیکھیں میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوتا ہوں کہ ہماری پاکستانیوں کی، خاص کر نون لیگ کی یہ عادت ہے کہ یہ کسی فقیر کو اچھا 3 پیس سوٹ پہنانے کے چکر میں رہتے ہیں۔ یہ نہیں دیکھتے کہ ہم اس فقیر کی حالت بدلیں اور وہ اس قابل ہو کہ وہ 3 پیس سوٹ پہننے کے قابل ہو جائے، کوٹ پینٹ پہننے کے قابل ہو جائے۔ اگر ہم نے اس کو اس قابل نہ بنایا تو 4 دن میں اس نے 3 پیس سوٹ کا یا پینٹ کوٹ کا یا اچھے سوٹ کا اس نے وہی حال کرنا ہے جو اس کے پہلے پھٹے پرانے کپڑے ہیں، ویسے ہی ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ٹیکس سسٹم ہے یہ اچھا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ پہلے اپنی قوم کو اس قابل تو بنائیں۔ یہ قوم پہلے ہی جو ہڈن ٹیکس ہوتے ہیں، جو بتائے بغیر لیے جاتے ہیں، بہت ساری چیزوں پہ لیے جاتے ہیں، وہ دے دے کے مرنے والی ہو گئی ہے۔ تو اس قوم پر تھوڑا رحم کریں، اس قوم کو اس قابل ہونے دیں کہ یہ ٹیکس دینے کے قابل ہو۔ پاکستان میں جو ٹیکس کا نظام ہے وہ اس قدر پیچیدہ ہے کہ اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ بھی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور آپ نے الٹا اسکول بھی ختم کر دیے کہ جو رہی سہی تعلیم میں کثر تھی وہ بھی نکل جائے۔ تو ایسی صورت میں جہاں پہ تعلیمی ادارے بند ہو رہے ہیں، جہاں ہاسپٹلز بک رہے ہیں، جہاں ہماری قومی ایئر لائن بک رہی ہے، جہاں ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو گروی پڑے ہوئے ہیں، تو ایسی جگہ پہ آپ جو عام آدمی ہیں ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگا سکتے ہیں؟ ادھر آپ بار بار بات کرتے ہیں کہ ہم اپنی قوم کو ریلیف دیں گے، تو یہ کون سا ریلیف ہے جو نان فائلر کی ٹرم ختم کر کے آپ دینا چاہتے ہیں؟ میں خود چاہتا ہوں کہ یہ قوم اس قابل ہو کہ ٹیکس دے۔ ٹیکس کے بغیر کوئی بھی ملک نہیں چل پاتا، لیکن بات یہ ہے کہ اس قوم سے جو ٹیکس لیے جا رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، کس پہ خرچ ہو رہا ہے؟ اگر تو اس قوم کے اوپر خرچ ہو رہا ہے، دیکھیں اب آپ ٹیکس لینے کے چکر میں ہاسپٹلز آپ نے پرائیویٹ کر دیے، اسکول آپ نے بیچ دیے، ہماری قومی ایئر لائن بکنے کے قریب ہے، تو سہولیات کہاں سے ملیں گی؟ چیزیں تو آپ بیچ رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں وہ سب کے سامنے، تو ایسے حالات میں کون کہاں سے کمائے گا اور کہاں سے ٹیکس دے گا؟ یا تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شک یا ٹرم ختم ہوئی ہے اس کے بعد عوام اپنی تیاری پکڑے کہ اس کے اوپر مزید بھرمار ہونی ٹیکسوں کی، یا اس کے اوپر مزید ظلم کرنے کی تیاری پکڑی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم پر اور پاکستانیوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔